بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کے نظام چلنے کے واسطے اور مسلمانوں اور اسلامی معاشرے اور سوسائٹی کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے اور تاکہ مسلمانوں کا جماعتی اور حکومتی نظم و نسق بہتر طریقے سے چلے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 اصول دیے تھے. پہلا اصول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت بڑھو. دوسرا اصول یہ دیا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچی مت کرو. اور اسی طرح اللہ نے پھر اس کا صلہ بھی ذکر کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل اللہ تقوی کے لیے خالص کر دیتا ہے. ایسے لوگوں کے دل اللہ تقوی کے لیے خاص کر دیتا ہے اور ان کے لیے مغفرت اور رحمت. اور تیسرا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حجروں کے باہر سے مت پکارا کرو، باہر سے آوازیں مت دیا کرو، بلکہ صبر کیا کرو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آئیں. تو اس وقت جو آپ کا معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، وہ پیش کر دیا کرو. اور چوتھا اصول یہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس پہ عمل کرنے سے پہلے اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو تاکہ بعد میں کسی پشیمانی کا سبب نہ بنے تمہارے لیے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا اصول یہ دیا بلکہ یہ پانچواں ہے. چوتھا اصول ادھر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حالت میں ڈرو. یہ دوسرا تھا، بیچ میں رہ گیا تھا. پانچواں ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر حالت میں ڈرا کرو. وجہ اللہ سمیع ہے، وہ تمہاری ہر بات کو سنتا ہے، ہر بات کو، یہاں تک کہ سرگوشی کیوں نہ ہو اس کو بھی سنتا ہے. اور علیم ہر بات کو جانتا ہے، یہاں تک کہ دلوں کی نیتوں کو، ارادوں کو بھی جانتا ہے. اسی طرح پھر اللہ نے چھٹا اصول یہ دیا تھا کہ جب مسلمانوں کے دو گروہوں میں جھگڑا ہو جائے تو ان میں صلح کر لیا کرو. اپنی جگہ اس کی احادیث کی روح سے بڑی فضیلتیں آئی تھی کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے کے کیا فضائل ہے. مثلا اس میں ایک موٹی فضیلت بیان کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ تہجد گزاروں کے تہجد کے ثواب سے اور دن کو روزہ داروں اور نفلی عبادت کرنے والوں کے ثواب سے اس آدمی کو زیادہ ثواب ملتا ہے جو دو آدمیوں، دو گروہوں، دو ملکوں، دو مسلمان بھائیوں اور جماعتوں جو آپس میں ناراض ہوں، لڑنے پہ اترے ہوں، ان کے درمیان صلح کر دے. ان کی صلح کرا دے. یہ
دن میں روزہ داروں کے روزے سے، رات میں تہجد گزاروں کی تہجد کی نماز سے، اور نفلی عبادت کرنے والوں کی نفلی عبادت کے ثواب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اور ایسے ہی جو دو کو آپس میں لڑاتا ہے، وبال بھی اس طرح، بڑے سے بڑے جرم سے بڑا وبال۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایک گروہ صلح کے لیے تیار نہ ہو، سرکشی پہ آ جائے، تو تم جو صلح کے لیے تیار ہو، صلح کے لیے تیار ہے، اللہ کے حکم قانون کی طرف آنے کے لیے تیار ہے، اس کے ساتھ مل کے اس خلاف لڑو، اس کے خلاف، یہاں تک کہ یہ صلح کے لیے تیار ہو جائے۔ اب دیکھیں، مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ختم کرنا، ناراضگی ختم کرنا، یہ کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ لیکن ہم آج کے مسلمان ہیں، جب ایک مرتبہ غصے پہ آ جائے نا، پھر اللہ اور کے رسول کی بات نہیں سنتے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے، سننا بھی۔ ایک جگہ کسی استاد نے طالب علم کو مارا تھا، والد آیا تھا، بہت زیادہ غصے میں تھا، تو میں نے اس کو کہا چلو استاد ہے، اس نے زیادہ نہیں مارنا تھا، لیکن اگر غلطی ہو گئی اسے، تو جو تم کو اقدام کر رہے ہو، اسے کوئی تمہارا بیٹا علم سے معروم نہ ہو جائے۔ وہ بھی جس انداز سے بول رہے اور جس کی وجہ سے اس کو مار پڑی ہے، وہ بھی تو بے ادبی کا نتیجہ تھا، اور تمہیں تو اسے کہا کہ معروم ہو جائے، بالکل معروم ہو جائے۔ پھر میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا نا یہ کچھ اور کہہ دے اور اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہو جاؤں۔ دعوت و تبلیغ کے بھی کوئی مواقع ہے، اس کے لیے بھی عقل چاہیے اور کوئی اصول ہے۔ تو میں نے کہا یہ نہ یہ کچھ مزید کہہ دے اور سبب میں بنوں گا، تو الٹا مجھے لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، اللہ کا باغی مجرم نہ بن جاؤں۔ پھر میں خاموش ہو گیا۔ یہ بات ہوتی ہے، جب پارا آؤٹ ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا تو ماننا، اس کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس لیے تو مسلمانوں کا کوئی حال نہیں ہے آج۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، صلح کرنا، اور پھر اللہ نے 7واں اصول ہی دیا کہ پھر صلح کرو تو عدل و انصاف سے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا بَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف تو ہر جگہ ہر معاملے میں کرو، ہر جگہ، صرف صلح کے بغیر نہیں۔ صلح کے ساتھ تو عدل کا حکم الگ آیا ہے، آگے اللہ نے پھر فرمایا اور عدل و انصاف سے کام لو۔ کہ عدل و انصاف ایسی چیز ہے، اس کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر جگہ ضرورت ہے۔ یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب دیکھا کسی کافر نے ریت کے ڈھیر کے اوپر سوئے ہوئے شہر سے باہر، تو اس نے عربی میں کہا تھا کہ تو نے عدل قائم کیا، تو تو محفوظ ہو گیا، معمول ہو گیا، تو تو اس ریت کے ڈھیر پہ سویا۔ ہمارے بادشاہ تو بڑی بڑی بلڈنگوں میں، محفوظ قلعوں میں پہرہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی اندر لرزر ہوتے، کوئی قتل نہ کر دے۔ اے اللہ، دین اور دینداری یہ بہت بڑی نعمت ہے حضرت انسان کے واسطے۔ جیسے سنیرا سونے کو چمکانے کے لیے اور دوبارہ سے اس کا حسن دوبارہ کرنے کے اس کو بھٹی میں ڈالتا ہے، تو ایسے ہی انسانوں کے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو بھیجا۔ انسانوں کے دلوں کے زنگ، حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ نے فرمایا اس قرآن سے اترتے، اس کو پڑھے سمجھے، اس پہ عمل کرے، اس کے مطابق زندگی گزار دے، سیاہ دل سفید ہو جاتے، چمکنے لگتے۔ اللہ نے بھیجا ہے ہمارے لیے، اللہ نے، اور خود فرمایا ہے کہ اس پہ عمل کرو، اس پہ عمل کرو تو تم انسان نما فرشتے بن جاؤ گے، انسان نما فرشتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں،
ان کو سختی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک کتاب اللہ، ایک سنت رسول اللہ. آج مسلمانوں نے دونوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے پریشان بھی ہے. میں جیسے جمعے میں کہا، پریشانی ہے وہ مصیبت ہے، اور رب کی طرف سے وہ سزا ہے پریشانی کہ پھر اگر آدمی جوان ہو تو جوانی نظر آتی نہیں نظر آتی، پھر اگر آدمی صحیح تندرستی رکھنے والا ہو تو پھر صحت و تندرستی نظر نہیں آتی. ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، ساری نعمتیں دنیا کی، اور نعمتیں اسے نظر نہیں آتی. اسے اگر آتی ہے وہ پریشانی نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا دل پھٹنے والا ہوتا ہے، دماغ ابلنے والا ہوتا ہے، اور پاگل ہونے والا ہوتا ہے. اور سکون اللہ کس چیز میں رکھا ہے؟ اللہ نے اپنے دین میں رکھا. بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے کافر، بڑے مشہور گورے قرآن سے سکون ملنے کی وجہ سے، ظاہر قرآن کا ترجمہ تو انگریزی میں بھی ہے، انگریزی میں بھی علماء کی محنت ہے. یہ انگریزی، فارسی، ترکی، کس زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہے. وہ جب قرآن لیتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ان کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے. سکون، اور جب سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس قرآن کے سکون کو لے کے مسلمان ہو جاتے ہیں. جو سکون ان کو کہیں بھی نہیں ملتا تھا، نہ گرجا گھر میں، اپنی عبادت خانے میں، نہ اپنے ان بڑے پادریوں کے پاس، نہ دنیا میں، نہ کار میں، نہ بنگلے میں، نہ شہرت میں، نہ دولت میں، کہیں جب اس کو نہیں مل رہا تھا، قرآن سے ملا مسلمان کو. جیسے بہت سارے کافروں نے یہی کہا کہ ہم کسی مسلمان کے ہاتھ پہ یا مسلمان کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ہم قرآن کو دیکھ کے مسلمان ہوئے. آج وہ قرآن موجود ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں، ہم غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. اللہ اکبر. بہرحال یہ اصول ذکر ہو رہے تھے، تو ساتواں یہ بتا دیا کہ تم عدل و انصاف سے، صلح کے وقت بھی عدل و انصاف کرو، ویسے بھی عدل و انصاف سے کام لو. اس لیے کہ اللہ عدل اور انصاف سے کام لینے والوں کو، ہر معاملے میں عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے 8واں اصول یہ دیا کہ ایمان والوں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق نہ کیا کرو، ہنسی مذاق نہ کیا کرو، حقیر نہ سمجھا کرو ایک دوسرے کو. کیوں؟ ممکن ہے جو لوگ مذاق کرنے والے، جن سے مذاق کر رہے ہیں، وہ ان سے بہتر ہو اللہ کے نزدیک، اور اس طرح اپنے تباہی کا سامان کرنے والے ہوں، نہ مرد نہ عورتیں. اور فرمایا اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب نہ نکالو، مسلمان بھائیوں کے عیب نہ نکالو. اور اسی طرح فرمایا کہ برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ یاد کیا کرو. یہ 10 اصول ہو گئے، 8 پہلے اور 2 یہ. عیب جوئی مت کیا کرو ایک دوسرے کی، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارا کرو. فرمایا کہ ایمان کے بعد برے نام سے یاد ہونا یہ برا ہے اللہ کے نزدیک. برائی سے یاد ہونا یہ برا ہے کہ انسان برائی کرے یا کسی کو برے نام سے یاد کرے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے جو اصول دیا، ایک یہ کہ بدگمانی سے کام مت کرو، دوسرا غیبت مت کیا کرو. تمہارا لیے 10-11 اصول پہلے گزرے، اور آج کی آیات میں بات لمبی ہو گئی. آج کی آیات میں اللہ نے 12واں اصول دیا. وہ 12واں اصول کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے جو تمہارے خاندان بنائے، قبیلے بنائے، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ تم ان خاندان قبیلوں کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کیا کرو، دوسرے کو ذلیل سمجھا کرو. میں فلاں نسب سے میرا تعلق ہے، فلاں نسب حسب سے، فلاں خاندان سے، فلاں قبیلے سے
میرا تعلق ہے وہ اعلیٰ قبیلہ ہے، اونچا قبیلہ ہے، بڑا قبیلہ ہے. تمہارا قبیلہ تمہاری قوم اس طرح نہیں. اللہ نے فرمایا میں نے جو خاندانوں کو بنایا، قبیلوں کو بنایا، قوم کو بنایا، یہ میں نے اس لیے نہیں بنایا کہ تم ایک دوسرے پہ ان کے ذریعے فخر کیا کرو. میں نے یہ اس لیے بنایا ہے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بعض اوقات دو آدمی ایک نام کے ہوتے ہیں، ایک نام کے. اب ان میں امتیاز کیسے ہوگا؟ دو خاندان ہو سکے، خاندان الگ الگ ہوں گے تو لوگ پہچانیں گے. ان کے سامنے پھر کوئی کہہ سکے گا کہ بھی وہ نہیں، وہ اس خاندان کا. اللہ اکبر. اسی طرح آدمی اپنی نسبت اپنے خاندان کے سوا کسی اور کی طرف نہ کرے. اس کی بھی حدیث میں ممانعت آیا ہے، ممانعت آئی ہے تاکہ اس سے بچے. تو بہرحال یہ پہچان کے لیے ہیں یہ خاندان اور قبائل، یہ ایک دوسرے پہ فخر کرنے کے لیے نہیں. فخر کی چیز کیا ہے؟ جس پہ انسان فخر کر سکتا ہے اور جس پہ جو انسان کے لیے باعث فضیلت ہے، باعث اجر ہے، باعث اللہ کے نزدیک بڑائی کے ہے، وہ ہے تقوی. وہ ہے کیا ہے؟ تقوی. وہ اخلاص ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قبیلہ اور خاندان کی وجہ سے تو ایک دوسرے پہ فخر نہ کیا کرو. قبیلہ اور خاندان کی وجہ سے تو ایک دوسرے پر فخر نہ کیا کرو، بلکہ فخر کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ فضیلت کس چیز میں ہے؟ اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک بڑا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک فضیلت والا کون ہے؟ بڑائی والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے بڑا عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک. اللہ دیر فضیلت وہی جو اللہ کے نزدیک ہو نا. دنیا میں ایک آدمی بہت بڑا ہے، نمرود دنیا میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی. تب تو اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کی پٹائی کرائی. فضیلت وہی ہے جو اللہ کے نزدیک ہے. اللہ کے نزدیک فرمایا سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. مکہ جب فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو. مشرکوں کی بات بڑی ناگوار گزری. اس نے کہا ایک حبشے کا غلام، ایک حبشی نامی، ایک حبشے کا رہنے والا، حبشے کا آدمی، وہ بھی غلام، وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے گا. بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شکر ہے ہمارے والدین آباء و اجداد اس سے پہلے دنیا سے چلے گئے، ورنہ وہ یہ منظر ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک غلام حبشے کا رہنے والا آدمی وہ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے. یہ تو اسلام ہے. اسلام یہی بات ہے، اسلام ہے. وہ کہتا ہے کہ تم میں متقی پرہیزگار اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دینے والا. اور اللہ ان کا یہ ذہن اپنے حبیب کے ذریعے عملاً ختم کرانے والا تھا، مٹانے والا تھا. تو جب بلال حبشی خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے وہ اذان انہیں دے دی، پھر رسول اللہ نے خطبہ دیا اور خطبے میں سب سے پہلے جو آیات پڑھی وہ آیات پڑھی یا ایھا الناس، اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہارے چھوٹے بڑے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے. اور ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ کی خبر رکھنے والا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبے میں آیت کے علاوہ جو ارشادات فرمائے تھے وہ کیا تھے؟ فرمایا بے شک اللہ نے جاہلیت کی نخوت، غرور و تکبر کو، نخوت یعنی غرور و تکبر کو، نخوت اس غرور و تکبر کو کہا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں کیا جاتا ہے، آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہوئے. تو فرمایا کہ اللہ نے زمانے جاہلیت کی نخوت، آباء و اجداد پہ فخر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا. اب دو قسم کے لوگ ہوں گے، تقی بر تقی، نیک متقی پرہیزگار، اور
فاجر شقی، فاسق فاجر بدبخت بدنصیب۔ اور اگلا الفاظ یہ تھا عربی کا کہ اللہ کے سامنے ذلیل ہونے والا۔ اب جو نیک ہوگا متقی ہوگا اللہ کے سامنے عزت پانے والا ہوگا، اور جو فاجر فاسق ہوگا بدبخت ہوگا اللہ کے سامنے ذلت حاصل کرنے والا ہوگا، ذلیل ہونے والا ہوگا اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو تمہاری اصل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ مٹی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے پہ فخر نہ کیا کرو۔ اور پھر انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ کسی گورے کو، کسی چٹے کو، کسی کالے پر، کسی کالے کو، کسی چٹے اور گورے پر کوئی فضیلت نہیں، مگر فضیلت اس کو ہے جو متقی پرہیزگار ہو، متقی پرہیزگار ہو اور نیک آدمی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے اور وہ ارشادات سے ان لوگوں کا غرور خاک میں ملایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہمیں ان 12 اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار بنائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔